کیا حج پہ جانے کا، اور یہ حضور کا پہلا اور آخری حج تھا۔ ایک ہی حج کیا حضور نے زندگی میں فتح مکہ کے بعد حضور، اور جب چونکہ حضور کا حج تھا تو لہٰذا پوری دنیا سے مسلمان حج کے لیے روانہ ہوئے، اور حضور جب حج سے واپس پلٹے اور منزل غدیر پر یہ قافلہ پہنچا، آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ آیت مجیدہ 3 حصوں میں نازل ہوئی، 3 پارٹ ہیں اس آیت مجیدہ کے۔ پہلی آیت نازل ہوئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دو وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پہ نازل ہو چکا ہے۔ قافلہ چلتا رہا، آیت کا دوسرا حصہ آ گیا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، حبیب اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو گویا میری رسالت نہیں پہنچائی۔ قافلہ چلتا رہا کہ آیت کا تیسرا حصہ آ گیا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، میرے حبیب کر دے علی کی ولایت کا اعلان، دشمنوں کے خطرے سے میں تجھے بچاؤں گا۔ خدا کے لیے ایک لفظ ہے، سمجھ جاؤ تو میری محنت سوارت ہو جائے گی۔ پتا چلا کہ غدیر میں کوئی خطرہ بھی تھا، اور وہ خطرہ علی دشمنی کا تھا، اس لیے کہ علی دشمنی کی یہ دونوں قوتیں، وہ لوگ جو علی کی تلوار کے ہاتھوں پٹے تھے اور وہ لوگ جو فضائل کے ہاتھوں علی سے پٹے تھے، ان کی تنظیم اس قدر مضبوط ہو چکی تھی علی کے خلاف کہ خطرہ تھا نبی کو کہ ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوگا، ادھر تلوار چلے گی۔ ایک نعرہ مل کے حیدری۔ اسی مصلحت کے پیش نظر حضور نے میدان عرفات میں علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ حضور کو خطرہ تھا کہ اگر ادھر علی کی ولایت کا اعلان کروں گا تو تلوار چلے گی۔ حضور نہیں چاہتے تھے کہ مکہ کا تقدس پامال ہونے پائے، لیکن جب مکہ کے حدود سے نکل آئے اور منزل غدیر پر پہنچے، اب حکم نازل ہوا تیور بدل کے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو وہ پیغام جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہو چکا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پیغام پہنچایا تو میری رسالت ہی نہیں پہنچائی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے ڈر سے، لوگوں کے خطرے سے اللہ تجھے بچائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ غدیر میں کوئی خطرہ بھی تھا۔ اچھا، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے سوچتا ہوں کہ یہ خطرے سے بچانے والی آیت تو دعوت ذوالعشیرہ میں آنا چاہیے تھی، جب حضور تنہا تھے، کفار مشرکین کی اکثریت تھی، دعوت ذوالعشیرہ میں، یا شب ابی طالب میں یہ آیت نازل ہوتی خطرے سے بچانے والی، یا شب ہجرت نازل ہوتی جب واقعی خطرہ تھا، احد میں آتی، خندق میں آتی، خیبر میں آتی۔ اب جب شمع رسالت پروانوں کے جرمٹ میں ہے، نہیں غور فرمایا آپ نے، اب جب شمع رسالت پروانوں کے جرمٹ میں ہے اور آیت نازل ہو رہی ہے کہ کرتے علی کی ولایت کا اعلان، خطرے سے میں تجھے بچاؤں گا، تو پتا چلا علی کی ولایت کو حاجیوں سے خطرہ تھا۔ حاجی کل بھی علی کی ولایت کے لیے خطرہ تھے، آج بھی حاجی علی کی ولایت کے لیے خطرہ ہیں۔ کچھ لوگ خاموش ہو گئے ہیں۔ اب اس جملے کے بعد کسی اپنے حاجی کے گلے نہ پڑ جانا، میں نے بھی 2 دفعہ حج کی سعادت حاصل کی ہے، توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ میں اس حاجی کی بات کر رہا ہوں جسے 1400 سال کے بعد آج تک پتہ نہیں چلا کہ سفیان کا بیٹا حق پہ تھا یا عمران کا بیٹا حق پہ۔ مل کے حیدری، مل کے کعبے کا گوہر
کعبے کا گوہر نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور جب اللہ نے وعدہ کر لیا کہ لوگوں کے خطرے سے میں تجھے بچاؤں گا، کر دے علی کی ولایت کا اعلان۔ دوسرے لفظوں میں اللہ نے اپنے محبوب کی انشورنس کر دی، بیمہ ہو گیا، بچانے کی ذمہ داری لے لی، کر دے علی کی ولایت کا اعلان۔ اب حضور نے فرمایا سلیمان جی مولا ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیے، بلند آواز سے ندا لگائیے، حی علی خیر العمل، آؤ عمل خیر کی طرف۔ یہاں روک کر ایک جملہ کہنے کو دل چاہ رہا ہے۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، مومن فوت ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، اس کی آخری تکبیر اکثر مومنین کو یاد ہوتی ہے۔ نماز جنازہ اکثر مومنین کو یاد ہوتا ہے، اور نماز جنازہ پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن نماز جنازہ پڑھنے کا ثواب ہے، چپ کر کے کھڑے ہونے کا کوئی ثواب نہیں۔ ہاں، یہ جو روایات میں ہے کہ جو مومن کسی مومن کے جنازے میں شریک ہوتا ہے تو جنازہ پڑھنے کے بعد اس مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ اس جنازہ پڑھنے والے مومنین کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو، حتیٰ کہ بعض روایات میں ہے کہ جو مومن کسی مومن مرحوم کو غسل دیتا ہے تو غسل دینے والے مومن کے گناہ صغیر و کبیرہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اجر و ثواب تب ملتا ہے جب آپ مومن کا جنازہ پڑھتے ہیں۔ پڑھنے کا ثواب ہے، صرف کھڑے ہونے کا ثواب نہیں ہے۔ اور نماز جنازہ ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے۔ یہاں بھی میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں تقریباً 90% مومنین کو نماز جنازہ یاد ہے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یاد ہے یا نہیں؟ واجب نماز جنازہ سب کو یاد۔ میں آپ کو نماز جنازہ سناتا ہوں تاکہ آئندہ جب بھی آپ جائیں، جو واجب نماز جنازہ ہے وہ آپ سب کو یاد ہے۔ تقریباً میں نے وعدہ کہا ہے کہ 90% مومنین کو یہ سنا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ اجر و ثواب کو حاصل کر سکیں۔ واجب نماز جنازہ کیا ہے؟ پہلے کرنا ہے نیت کہ ایسا حاضر میت کے لیے نماز پڑھتا ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ یہ پہلی 5 تکبیریں ہیں، پہلی تکبیر ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد ہر مومن کو یاد ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، 2 تکبیریں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ واجب ہے بھائی، باقی دعائیں مستحب ہیں، واجب یہی ہے۔ کون مومن ہے جسے درود یاد نہیں؟ آپ نے کہا اللہ اکبر، کتنی تکبیریں ہوں گی؟ 3 تکبیریں ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے کہنا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ کون مومن ہے جس کو یہ جملہ یاد نہیں؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ بس یہ کہنا واجب ہے، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ اکبر، 4 تکبیریں ہو گئی۔ آخری تکبیر اللہم اغفر لہذا المیت۔ اللہ اکبر، 5 تکبیریں ہو گئی، نماز جنازہ مکمل ہو گیا۔ اور جو اتنا نماز جنازہ پڑھے گا گویا اس کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ تو بہرحال میں کہنا یہ تھا، آخری تکبیر جو تفصیلاً ہے اس میں ہم پڑھتے ہیں، اور سنت الحدیث میں میرے امام نے بھی فرمایا، چھٹے امام نے، 40 مومن جب مرنے والے مومن کے جنازے میں آ جائیں اور وہ مل کر کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، اے اللہ، یہ پڑھتے ہیں نا آخری تکبیر میں، اللہم انا ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک وانت خیر منزول بہ، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، اے اللہ اس مرنے والے میں سوائے خیر کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس کا معنی کیا گیا ہے، خیر کا معنی کیا گیا ہے نیکی، سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس پر بھی ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ جب 40 مومنین کم از کم مرنے والے مومن کے جنازے میں آ جائیں اور وہ کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، اے اللہ اس مرنے والے میں سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے، کریم کی آواز آتی ہے تم سارا کچھ جانتے ہو،
لیکن چشم پوشی کر رہے ہو. تم مخلوق ہو کہ گناہوں سے چشم پوشی کر رہے ہو, میں خالق ہو کہ معاف کیوں نہ کر دوں. توجہ ہے یا نہیں؟ ہاں, اس مرنے والے کا بچپن آپ کے سامنے, لڑکپن آپ کے سامنے, جوانی آپ کے سامنے, بڑھاپا آپ کے سامنے, اس کی نیکیاں یاد ہیں تو خامیاں بھی آخر گناہگار تھا, معصوم نہیں تھا. تم مخلوق ہو کہ اس کے گناہوں سے چشم پوشی کر رہے ہو, تو میں تو اس کا خالق ہوں. اور جب 40 مومن گواہی دے دیں تو کریم فرماتا ہے میں تمہاری گواہی کو قبول کرتا ہوں اور مرنے والے مومن کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں. یہاں پر ایک جملہ جو غدیر کے حوالے سے مجھے کہنا ہے, وہ جملہ یہ ہے کہ یہ خیر ہے کیا. ہم جو کہتے ہیں جنازہ میں اور عالم عادل کی ابتدا میں کہہ رہے ہیں اللہم ان لا نعلم منہ الا خیر, اے اللہ اس مرنے والے میں سوائے خیر کہ ہم کچھ نہیں جانتے. حالانکہ ہم سب کچھ جانتے ہیں, تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. یہ خیر ہے کیا؟ یہ خیر اس وقت تک میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا جب تک کہ میں آپ کو غدیر پہ نہیں لے جاتا. غدیری بیٹھے ہو سر اٹھانا, ہاں جب تک غدیر قافلہ منزل غدیر, حضور نے فرمایا سلمان ٹیلے پہ کھڑے ہو جائیے, بلند آواز سے ندا لگائیے حی علی خیر العمل, آؤ عمل خیر کی طرف. کہے ہوئے لوگ واپس پلٹے, آنے والوں کے انتظار کیا گیا. حضور نے پلانوں کا منبر بنایا, مولا علی کا بازو پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہمیں غدیر سے پتا چلا کہ عمل خیر سے مراد ولایت علی ابن ابی طالب ہے. مل کے حیدری. اور ہم مومن کے جنازے میں کہہ رہے ہوتے ہیں مالک ہوگا گناہگار, ہوگا خطا کار, لیکن ہم اتنے حلالی موالی مل کر ہم اتنی گواہی ضرور دیتے ہیں کہ تھا تیرے علی ولی کا ماننے والا. زبدۃ الحدیث میں یہ روایت نہ ہوتی میں کبھی بیان نہ کرتا. میرے چھوٹے امام فرماتے ہیں جب 40 مومن کہہ دیتے ہیں ہم مالک اس کے بارے میں یہی جانتے ہیں کہ تیرے ولی کی ولایت کا اقرار کرنے والا تھا, علی ولی اللہ کا دل سے اقرار کرنے والا تھا. اس وقت معصوم فرماتے کریم کی آواز آتی ہے علی والو اس میرے عبد کو قبر میں لٹا کے چلے جاؤ, اب اس کی بخشش جانے, علی کی ولایت جانے. حیدری منظر غدیر پر علی کی ولایت کا اعلان ہوا. علی کچھ کے دل میں اتر گئے اور کچھ کے دل سے اتر گئے. واقعہ غدیر کے بعد معاملات بگڑ گئے. اب دنیا سمجھ گئی کہ حضور فرما چکے ہیں کہ یہ میرا آخری حج ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کو ہمارا ولی جو سرپرست و سردار بنا کے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد, کیونکہ مجھے غدیر پڑھنا مقصود نہیں ہے, اس کے بعد پھر واقعہ عقبہ پیش آیا. سمجھر بھائی اجازت ہو تو میں بتاؤں ملت کے بچوں کو واقعہ عقبہ کیا ہے. نوجوان سے اٹھائیں, میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. واقعہ عقبہ پیش آیا یعنی حضور کو شہید کرنے کی سازش کی گئی. حضور کی اونٹنی کی لگام مہار حضرت ایوب انصاری کے پاس, حذیفہ یمانی, حضرت حذیفہ یمانی کے ہاتھ میں تھی حضور کی اونٹنی کی بہار. پہاڑی سفر تھا, سازش کی گئی. کچھ منافقین نے سازش کی, پہاڑ سے وزنی پتھر گرایا گیا تاکہ حضور کی اونٹنی بھدکے اور حضور نعوذ باللہ گرے اور حضور کی شہادت ہو جائے اور ہمارے اوپر الزام بھی نہ آئے. یہ کام کیا گیا. اور جب پتھر گرایا جانے لگا, حذیفہ یمانی یہ کہتے ہیں کہ آسمان بالکل پلین تھا, ستارے چمک رہے تھے, بادل کا نام و نشان نہیں تھا. لیکن جیسے ہی انہوں نے سازش کرنا چاہی تو آسمانی بجلی چمکی. حضور نے ان کو دیکھ لیا اور مجھے بلا کے میرے کان میں بتا بھی دیا کہ یہ کون کون ہے. پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں. حضور نے نام بھی بتا دیا کہ یہ کون کون ہے. اور حضور نے مجھے یہ بھی فرمایا کہ حذیفہ میری زندگی میں
آپ نے یہ نام کسی کو نہیں بتانے، زندگی میں، میری زندگی میں نہیں بتانے، میرے باپ کی اجازت ہے بتا دیجئے گا، میری زندگی میں نہیں بتانے۔ اور حذیفہ نے آ کے مدینہ میں اعلان کر دیا کہ آسمان پلین تھا، اس کے باوجود بجلی چمکی اور حضور نے اپنے دشمنوں کو پہچان لیا اور حضور نے مجھے نام بھی بتا دیے، اور تاریخ میں ان کے نام موجود ہیں جو چوری چوری آتے تھے حذیفہ کے بعد، کہتے تھے حذیفہ بتا اس میں میرا نام تو نہیں ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور اس کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ حضور علیل ہو گئے، حضور عالم انوار کی طرف مراجعت فرمانا چاہتے تھے، حضور علیل ہو گئے، اور ایک حضور دیکھ رہے تھے، حضور دیکھ رہے تھے کہ حالات علی دشمنی کی تنظیم اس قدر منظم ہو چکی ہے کہ علی کو ان کے حق سے محروم کر دیا جائے گا، لہذا حضور نے ایک لشکر بنانے کا حکم دیا، اور زید کی سربراہی میں حکم دیا کہ یہ لشکر مہم کے لیے نکلے، لیکن وہ لشکر مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ جا کے بیٹھ گیا اور آگے جانے کے لیے تیار نہ ہوا، اور ان کو خبریں پہنچ رہی تھی کہ اب حضور کی حالت یہ ہے، اب حضور کا بچنا مشکل ہے، لہٰذا جب حضور کی حالت غیر ہونے لگی، وقت آخر قریب آ گیا، تو یہ لشکر سارا مدینہ میں داخل ہو گیا۔ اب حضور نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں شیطان کا سینگ مدینہ میں داخل ہو گیا ہے، اب میری امت کو بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اس وقت فرمایا لاؤ کاغذ اور قلم تاکہ میں تمہیں لکھ کے دوں کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ اور ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کے دماغ پہ بیماری کا اثر ہو گیا ہے، جبکہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اور کہا ہمیں لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو گروہ بن گئے، ایک نے کہا لکھوائیں گے، دوسرے نے کہا ہم نہیں لکھنے دیں گے۔ اتنا جھگڑا ہوا کہ حضور نے فرمایا قوموا انی، یہاں سے نکل جاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے کیوں نہ لکھوا لیا؟ یہاں میں تاریخی جملہ بولنے چلا ہوں، اگر مولا علی لکھوا لیتے تو حضور کی وفات نہ ہوتی، وہیں پہ شہادت ہو جاتی۔ مصلحت یہ تھی کہ علی نے نہ لکھوایا، لیکن حضور نے کہا۔ بہرحال ادھر حضور کی جب وفات ہوئی، ادھر سقیفہ بنی سادہ میں اعلان ہو گیا، اور جب کسی نے وہاں اطلاع پہنچائی کہ حضور دار فانی سے تشریف لے گئے ہیں عالم انوار کی طرف، تو کسی نے تلوار کھینچ لی، جو یہ نام بھی لے گا کہ حضور چلے گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ کیوں اعلان کیا؟ اس لیے کہ اگر دنیا کو پتہ چل گیا تو لوگ تو چلے جائیں گے حضور کے پاس، اور یہ سارا منصوبہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا، لہذا خبردار جو زبان سے یہ نکالے۔ اور یہی وجہ ہے حضور دفن ہو گئے اور مسلمان نبی کے جنازے میں شریک تک نہ ہوئے۔ یہ علی دشمنی کی یہ دو لائنیں چلی، اور علی دشمنی کی تنظیم، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تنظیم اس قدر منظم ہو چکی تھی علی کے خلاف کہ ظاہری حالات کے پیش نظر لمبے عرصے کے بعد ظاہری اقتدار جب مولا علی کو ملا، اب میں ایک بات کہوں گا، 2 4 5 بندے سمجھ جائیں گے تو میری محنت سوارت ہے، اور جب ظاہری اقتدار میرے مولا علی کو ملا تو یہ دونوں طاقتیں کھل کے علی کے سامنے آ گئی۔ جو علی کی تلوار کے ہاتھوں پٹے تھے، اس کا بیٹا علی کے مقابلے میں آیا، اور جو فضائل کے ہاتھوں علی سے پٹے تھے، اس کی بیٹی علی کے مقابلے میں آیا۔ اور ان طاقتوں نے یہ طے کیا کہ ہم علی کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، ہم علی کی حکمرانی کو قبول نہیں کریں گے، ہم علی کو روک دیں گے، ہم علی کا راستہ روکیں گے۔ اور وہ چاہتے یہ تھے کہ نہ تاریخ میں علی آنے پائے، نہ حدیث میں علی آنے پائے،
نہ تفسیر میں علی آنے پائے. علی کی فضیلت دنیا اور 70,000 ممبروں پر آپ نے سنا ہوگا, 70,000 ممبروں پر 70 سال مسلسل علی کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. اور پروپیگنڈا اس قدر شدید تھا علی کے خلاف کہ جب میرے مولا علی کی شہادت ہوئی مسجد کوفہ میں اور یہ خبر شام میں پہنچی تو ایک شامی دوسرے سے پوچھتا ہے, یار میں نے سنا ہے کہ علی مسجد کوفہ میں شہید ہو گئے ہیں, تو کیا علی نماز بھی پڑھتے ہیں؟ اس قدر پروپیگنڈا تھا علی کے خلاف. ان دونوں طاقتوں نے طے کیا کہ ہم علی کو مٹا کے چھوڑیں گے. اللہ نے بھی ان کے جیب و دامن بھر دیے کہ تمہارے دلوں میں حسرت نہ رہ جائے, جو کر سکتے ہو کر لو. تلواریں لے جاؤ, تیر لے جاؤ, نیزے لے جاؤ, تخت لے جاؤ, تاج لے جاؤ, حکومتیں لے جاؤ, راوی لے جاؤ, محدث لے جاؤ, جو چاہتے ہو کرو. علی کے دشمنوں کو سب کچھ دے دیا. علی والوں سے کہا کہ تمہیں غربت برداشت کرنا پڑے گی. کہا کریں گے. تمہیں بے گھر ہونا پڑے گا. کہ بے گھر ہو جائیں گے. تمہیں ہر قسم کی مصیبت برداشت کرنا پڑے گی. کا برداشت کریں گے. ہم عرض کریں گے پروردگار یہ کیا حکمت ہے, علی کے دشمنوں کو سب کچھ دے دیا, علی والوں سے سب کچھ لے لیا. کہا مسئلے پروردگار کو سمجھو, اگر میں علی والوں کو سب کچھ دے دیتا, تخت, تاج, محدث, راوی, قلم, تیر, تلوار, نیزے, ہر شے میں علی والوں کو دے دیتا, تو دنیا میں یہ پروپیگنڈا ہوتا کہ علی تخت کے ذریعے پھیلا, علی تاج کے ذریعے پھیلا, علی درہم و دینار کے ذریعے پھیلا, علی دولت و ثروت کے ذریعے پھیلا. اس لیے سب کچھ تھا, علی کو پھیلا دیا. ہمارے پاس ہوتا تو ہم علی کو مٹا دیتے. تو قدرت یہ چاہتی تھی کہ امتحان لے, دیکھو تم کیا کر سکتے ہو. اس لیے کہ جب تم کچھ نہ کر پاؤ گے تو پھر ہم اپنی قدرت کا اظہار کریں گے. تخت لے جاؤ, تاج لے جاؤ, قلم لے جاؤ, راوی لے جاؤ, محدث لے جاؤ, سب کچھ دے دیا. علی والوں سے سب کچھ لے لیا. اور 700 سال کے سوشل بائیکاٹ کے بعد چشم فلک نے دیکھا کہ جب علی کے فضائل کے دریا کا بند ٹوٹا, تو توجہ کیجئے گا, میں نتیجہ دے رہا ہوں. علی کے فضائل کا سمندر, علی کے فضائل کے دریا کا بند ٹوٹا. تو جب بند ٹوٹتا ہے کسی دریا کا تو مد مقابل میں جو بھی چیز آتی ہے وہ پانی میں بہہ جاتی ہے. تو چشم فلک نے دیکھا 100 سال کے بائیکاٹ کے بعد جب علی کے فضائل کے دریا کا بند ٹوٹا, تو چشم فلک نے دیکھا کہ بنو امیہ کے تاج بہ رہے تھے, بنو عباس کے تخت بہ رہے تھے, جھوٹے راویوں کی روایتیں بہ رہی تھی, جھوٹے قلم بہ رہے تھے. اور جب کہا گیا کہ یہ تو سب کچھ بہ رہا ہے, تو کہا اس کے سامنے بند باندھو. تخت کا بند باندھا گیا, تاج کا بند باندھا گیا, لیکن کچھ نہ بچا. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ تفسیر میں بھی علی, حدیث میں بھی علی, طریقت میں بھی علی, ولایت میں بھی علی, مسجد میں بھی علی, منبر میں بھی علی, ہر جگہ علی ہی نظر آئے. یہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کیا. اور میری 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کی گفتگو کو کسی شاعر نے ان لفظوں میں بیان کیا, انسانیت کی ضمیر کا نام ہے علی. حیدری توجہ فرما رہی ہے نا. بسم اللہ. علی, ہر جگہ علی نظر آئے, ہر جگہ علی نظر آئے. قرآن میں علی, تفسیر میں علی, حدیث میں علی, مسجد میں علی, جنت میں علی, کوثر میں علی, کائنات کی ہر عظیم منزل پر علی ہی نظر آئے. تو میں کہوں گا جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں تمہیں علی ملیں گے. اگر علی سے بچنا ہے تو پھر جہنم میں جاؤ, نہ وہاں علی ملے گا نہ علی کے ماننے والے ملیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ 2
علی دشمنی کی لائنیں تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ علی کے بغض کے نتیجے میں رسول کی بیٹی کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ اور کل میں نے ایک بڑا درد بھرا جملہ کہا تھا، آج اس کو دوبارہ دوہرا رہا۔ ان لوگ چوکوں پہ بیٹھ کے کہتے تھے علی نے ہمارے مردوں کو مارا ہے، ہم نے علی کی عورت کو مارا ہے۔ عزاداروں، مدینہ میں اور کربلا میں یہی فرق ہے۔ مدینہ میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا میں ماں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا۔ اس ماں بیٹی کی عجیب قسمت ہے۔ ماں کو مدینہ میں زخمی کیا گیا اور بیٹی کو کربلا میں زخمی کیا گیا۔ درد اس بات کا ہے کہ ماں کا بھائی کوئی نہیں تھا، بہن کے 18 بھائی تھے، لیکن کوئی چھڑانے والا نہیں تھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزاداروں، بڑی محبت تھی رسول اللہ کو اپنی اس شہزادی کے ساتھ، اتنی محبت تھی رسول اللہ کو اپنی بیٹی کے ساتھ کہ جب سفر پہ جایا کرتے تھے سب سے آخر میں زہرا سے ملتے، اور جب سفر سے واپس آتے سب سے پہلے اپنی بیٹی زہرا سے ملاقات کرتے۔ اتنی محبت تھی رسول اللہ کو اپنی شہزادی کے ساتھ، اور اتنی محبت تھی کہ بی بی جب بھی تشریف لاتی حضور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتا۔ جتنی بار ایک دن میں جناب زہرا تشریف لاتی، ہر بار رسول اللہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، صفدر بھائی موجود ہیں، اگر میں آؤں اور صفدر بھائی کھڑے ہوں تو آخر میں کہوں گا کہ صفدر بھائی آپ بار بار میری تعظیم کے لیے کیوں اٹھتے ہیں؟ آپ معزز ترین شخصیت ہیں، اخلاق کا تقاضا ہے۔ تو میں سوچتا ہوں کہ اب مخدومہ نہ کہتی ہوگی اپنے بابا سے کہ بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ بار بار میری تعظیم کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کئی مرتبہ جناب زہرا نے یقیناً کہا، لیکن حضور فرماتے زہرا میں مجبور ہوں۔ جب تو گھر سے نکلتی ہے ادھر جبرائیل میرے پاس آ کے بعد درود و سلام اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ اللہ کا محبوب خدا فرما رہے میری کنیز آ رہی ہے، میری کنیز آ رہی ہے، اور حضور تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ صرف کھڑے نہ ہوتے، آگے بڑھ کے شہزادی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، اور پھر فقط بوسہ نہ دیتے، اپنی مسند پہ جناب زہرا کو بٹھاتے، اور صرف بٹھاتے ہی نہیں، جب تک زہرا بیٹھی رہتی رسول کھڑے رہے۔ ہم 1400 سال کے بعد رو اس لیے رہے ہیں، وہ جس کی تعظیم کے لیے دن میں کئی مرتبہ اللہ کی رحمت کھڑی ہو جائے، وہی زہرا کئی گھنٹے کھڑی رہی دربار میں۔ کسی مسلمان کو حیا نہیں آیا، زہرا تھک گئی ہوگی تھوڑی دیر بیٹھ جا۔ استاد العلماء کا جملہ ہے، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا، علامہ مفتی جعفر حسین صاحب قبلہ کا 40واں تھا کربلا گاہ شاہ لاہور میں۔ علامہ سید محمد یار شاہ نجفی خطاب فرما رہے تھے، اس سیدزادے نے یہ جملہ کہا اور میں نے ان کو منہ پہ ماتم کرتے دیکھا، رو کے فرماتے ہیں کہ مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کا حیا نہیں کیا۔ اللہ کرے میں سید کا درد سنا لوں، فرماتے کاش مسند پہ ہوتا رسول، دربار میں جاتی بطول، پھر مسلمان کو پتا چلتا کائنات لے کے آتی ہے یا پہلو پہ ہاتھ رکھ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا آپ کی چیخ بارگاہ زہرا میں قبول فرمائے۔ مسلمانوں نے حیا نہیں کیا۔ عزاداروں، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اتنی روئی جناب زہرا، اتنی روئی جناب بطول، آج بھی زہرا کے بین آ رہے ہیں۔ دستور زمانہ ہے نا، کسی گھر میں مرگ ہو جائے تو دستور زمانہ ہے، دور نزدیک سے لوگ رشتہ دار آتے ہیں مرنے والے کے گھر میں آ کے
پسماندگان کو پرسا دیتے ہیں۔ عزاداروں، کائنات میں واحد ماں ہے حسین کی جو اپنے بچوں کا پرسا لینے کبھی اس امام بارگاہ میں جاتی ہے، کبھی اس عزاخانے میں جاتی ہے، کبھی اس شہر میں، کبھی اس علاقے میں جہاں غریب زہرا کی مجلس ہوتی ہے، حسین کی ماں پرسا لینے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ عزاداروں، آپ کی چیخیں بلند ہو رہی ہیں۔ اس رونے کا ایام فاطمیہ میں جناب زینب و ام کلثوم اور مولا حسن حسین کو ماں کا پرسا دے رہے ہو، اس رونے کا اجر آپ کو پتا چلے گا کب؟ جب آپ خود قبر میں جائیں گے۔ میں نے مقتل کی ایک کتاب میں پڑھا ہے، جب مومن مرتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے تو قبر میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی ہے۔ مرنے والا پوچھتا ہے کون اس غربت کے عالم میں مجھ پہ آنسو بہانے والا؟ آواز آتی ہے تیرے حسین کی ماں زہرا، اور تو دنیا میں بیٹھ کر میرے درد یاد کر کے روتا تھا، تو دنیا میں بیٹھ کے میرے غریب کا ماتم کرتا تھا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم اہل بیت احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتے ہیں۔ میں تجھے وہاں رونے آئی ہوں جہاں تجھے کوئی رونے والا نہیں۔ علامہ حسین بختیارہ نے اپنی کتاب مجالس فاخرہ میں ایک بات لکھی ہے، مجھے یاد آ گیا، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ اہل بیت دیتے ہیں۔ قبلہ فرماتے ہیں کوفہ کی ایک مومنہ عورت ہے، 28 یا 29 ذی الحج کی شام اس کا جوان بیٹا مر گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو غسل دلوایا، کفن پہنایا، دفن ہو گیا اس کا بیٹا۔ 29 کا دن اور 30 کا سارا دن، 30 ذی الحج کا، بیٹے کی قبر پہ بیٹھ کے بین کرتی رہی اور بیٹھی تھی کہ محرم کا چاند طلوع ہوا۔ اس عزادار مومنہ نے محرم کے چاند کو دیکھا، بیٹے کی قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال، جتنا تجھے ماں نے رونا تھا رو چکے، اب جا کے روں گی اس غریب کو جس کی لاش پہ بہنوں کو کسی نے رونے نہ۔ میں اب جا کے روں گی اس غریب کو جس کی ماں نے کہا تھا میرا بابا میرے غریب پہ روئے گا کون، میرے غریب پہ روئے گا کون؟ اور جس نے اپنے بیٹے پر رونے والی قوم اللہ سے مانگی تھی، اب جا کے اس غریب کو روں گی۔ اور وہ آتی ہے اور 12 محرم تک مسلسل مجلس و ماتم کرتی ہے، اور 12 محرم کے بعد خیال آیا میرا جو جوان بیٹا مر گیا تھا، جاؤں اپنے بیٹے کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آؤں۔ اور وہ مومنہ کہتی ہے، علامہ حسین بختیارہ لکھتے ہیں، وہ مومنہ کہتی ہے جب میں قبرستان میں اپنے بیٹے کی قبر کے قریب پہنچی، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، ایک کالے برقعے والی بی بی ہے جو میرے بیٹے کی قبر کو گلے لگائے ہوئے ہے اور بہن کر کر کے کہہ رہی ہے بیٹا بیٹا کر کے، بہن کر کے رو رہی ہے۔ میں آگے بڑھی، میں نے کاندھا ہلایا، بی بی یہ تیرے بیٹے کی قبر نہیں ہے، یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا مومنہ میں بھولنے والی نہیں ہوں، تو 12 دن میرے غریب کو روتی رہی ہے، میں تجھے تیرے بیٹے کا پرسا دینے آئی ہوں۔ عزادارو، اس رونے کی قدر قیمت کا اندازہ مومن کو قبر میں جا کے ہوگا کہ تم اپنا آرام چھوڑ کے زینب کو یتیمی کا پرسا دینے آئے ہو، اس کا اجر قبر میں ملے گا آپ کو۔ عزادارو، ہاں تمہیں کہنا یہ چاہ رہا تھا، جس بی بی کی تعظیم کے لیے دن میں کئی مرتبہ رسول کھڑے ہو جاتے تھے، کئی گھنٹے وہی زہرا کھڑی رہی دربار، اور جب حق نہیں ملا سند کے پرزے کر دیے گئے، جب حق نہیں ملا نا روتی ہوئی بی بی۔ اور یاد رکھو میں نے علماء سے سنا ہے جب بی بی دربار میں گئی تھی سر کے بال سیاہ تھے، کوئی ایسا سلوک کیا بابا کی امت نے، گھر پہنچی سر کے بال سفید ہو گئے۔ اور میں نے ایک بزرگوار سے سنا چند قدموں کا فاصلہ ہے مسجد کا اور سیدہ کے گھر کا، لیکن کئی مرتبہ زہرا بیٹھی ہیں اور پھر اٹھی ہیں، پھر بیٹھی ہیں اور اٹھی ہیں، اور جب صحن میں داخل ہوئی تو جناب زہرا زمین پہ گر پڑی، بیان کرنے شروع کیے، واہ بتا او میرا بابا، تیرے جانے کے بعد زہرا کا احترام مسلمانوں نے بلا دیا۔ مولا امیر
آگے بڑھے. یہ جملہ ہے عزاداروں، میں روک کے جملہ کہہ رہا ہوں، اور اسی جملے پہ آپ ماتم کریں گے اور میں آج کی حد تک آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا. اور بی بی کے جتنے درد میں نے پڑھے ہیں نا، سب سے بڑا درد بھرا جملہ یہ تھا. اور میں آج سوچ رہا تھا کہ اگر ہم زہرا کو اتنا روئیں، عزادار اتنا روئیں کہ روتے روتے آنکھیں سفید ہو جائیں، تو ہم بی بی کے اس درد کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ جب میرے مولا امیر نے کہا زہرا لگتا ہے کہ آپ کو حق نہیں ملا ہے، زہرا لگتا ہے بابا کی میراث آپ کو نہیں ملی ہے. میری مخدومہ رو کے کہتی ہے یا علی یہاں تک بات ہوتی میں برداشت کر لیتی، زہرا پہ ظلم یہ ہوا ہے. مسلمان کہتے ہیں زہرا تو مسئلہ بھول گئی ہے. یا علی مجھے جھٹلایا گیا، یا علی میرا اللہ جانتا ہے زہرا جھوٹ نہیں بولتی. یا علی میں زہرا ہوں، میں بطول ہوں، میں فاطمہ ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتی. یا علی دربار میں مجھے جھٹلایا گیا، مجھے اپنے حق کا اتنا دکھ نہیں ہے، مجھے دکھ کس بات کا ہے؟ مجھے کہا گیا رسول زادی تو مسئلہ بھول گئی ہے. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْغَلَبِ. یا محمود و بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام. خدایا محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ امام برحق فرزند زہرا یوسف فاطمہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کی زیارتوں کا شرف نصیب فرما. ابتدائے حضرت حجت نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس قابل بنا کہ امام علیہ السلام کے آوان و انصار میں شمار پائیں. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ میرا مالک، حاضرین مومنین و مومنات میں اگر کوئی بیمار ہے تو صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. زوار علی حسین کی زوجہ بیمار ہے، مالک نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. محمد یوسف کا فرزند بیمار ہے، دعا کرے مالک نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ایک مومنہ سید زادی کے لیے التماس دعا کے لیے کہا گیا ہے، بیمار ہیں، مالک نے صحت عطا فرمائے. امداد صلی اللہ شاری صاحب کو مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جتنے مومنین و مومنات میں سے بیمار ہیں، مالک تجھے بیمار کربلا کا واسطہ صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ محمد یونس بے اولاد ہیں، مالک انہیں صاحب اولاد فرما. جو جو گودیں اولاد کی دولت سے خالی ہیں، ساغر کی زوجہ میں مالک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. بے اولاد گودوں کو اولاد کی دولت سے بالا بال فرما. جنہیں بچے دیے ہیں میرا مالک ان کی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرما. حاضرین مومنین کے دلوں میں جو آرزویں ہیں تیری ذات دلوں کے ارادوں کی عالم ہے، سب کی حاجات شرعیہ پوری فرما. جو مومنین مومنات اس صف ماتم بچھانے میں انتظامیہ کے ساتھ معاونت فرما رہے ہیں، مالک ان کے رزق کاروبار میں ترقی عنایت فرما. شوق عزاداری میں اور زیادہ اضافہ فرما. آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ بانیان کی توفیق میں اضافہ فرما. آخر میں مجھے یہاں آ کے معلوم ہوا ہے غلام قادر صاحب علی حسین بھائی کے والد بزرگوار، پچھلے سال میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، کھانے پر بھی انہوں نے مجھے بلایا تھا، اور یہاں معذوری کے باوجود وہ یہاں ویل چیئر پہ آ کے ہمیشہ پوری مجلس سنتے رہے. اور مجھے کہا کہ مولانا میں ہمیشہ گھر میں مجلس سنتا تھا، لیکن آپ کی مجالس سن کے میں گھر نہیں بیٹھ سکا، اور میں کھچا آیا زبردستی. مجھے آپ کی مجلس کی وجہ سے، آپ کے مواعظ کی وجہ سے مجھے یہاں آ کے بیٹھنا نصیب ہوا. تو ہمارے موسم تھے، بزرگ تھے، ان کی خدمات ہیں اس ادا خانے کے حوالے سے بھی مالک ان کے درجات بلند فرمائے. آخر میں اپنے اپنے مرحومین کو یاد کی. شافیہ معاشر بی بی کے حوالے سے یہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں کہ جو ہماری شفاعت کی ضمانت جو بی بی لے چکی ہیں. تو اپنے اپنے مرحومین کو یاد کیجئے، بانیان مجالس اور معاونین مجالس
کہ مرحومین کی بلندی درجات کے لیے تمام مراجع عظام علماء کرام ذاکرین ذوال احترام باتمیان جو دار فانی سے جا چکے ہیں، خصوصاً جناب غلام قادر صاحب کی بلندی درجات کے لیے میرے والدین کو بھی شامل کر کے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر لهذا الصواب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات وانك على كل شيء قدير ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ماتم حسین